محمد۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم، تمام نبیوں میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، وآخرهم محمد، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اول اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو، اور آخر اسے کہا جاتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آیا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ پاک نبوت عطا فرمائے۔ علم الہی میں جتنے نبی آنا مقدر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک کر کے سب تشریف لے آئے۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی منصب ایسا نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ اللہ پاک وہ مقام و مرتبہ اور منصب کسی شخصیت کو دے کر دنیا میں مبعوث ہوئے۔ حضرت تشریف فرما ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورانیہ قیامت تک ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے تو وہ نبوت بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، آدم و ما دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت فرمایا میرے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات نہیں پڑھی جائے گی، زبور نہیں پڑھی جائے گی، انجیل نہیں پڑھی جائے گی، کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن پڑھا جائے گا۔ ہاں جی، اور قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، بے شک انشاءاللہ تو شک کے لیے نا، اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ تو پہلے فرما چکے ہیں کہ اے محبوب آپ سفارش کریں گے، اور اشفاء تو شفاء، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قل تسمع، آپ ارشاد میں آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ تو اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ سب کہہ دیجئے بے شک۔ تو اب حضور کی نبوت کا دورانیہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی آباد الآباد تک ہمیشہ تک حضور ہی کی نبوت رہے گی۔ دیکھیں، جب سچے نبی آ رہے تھے تو کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جب سچے نبی آنا بند ہو گئے تو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمن میں اسود عنسی نبوت کا دعویٰ کیا، یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور قادیان میں غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو مدعی نبوت ہے وہ کذاب و دجال ہے،
وہ یمن کا اسود ہو تب بھی کذاب و دجال. دیکھیے نام بتا رہا ہے، اسود مانا کالا. اللہ کا نبی کالا نہیں ہوتا، اللہ کا نبی سونا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. ہاں جی. اور یمامہ کا مسلمہ، مسلمہ حضرت بیٹھے ہیں، تصویر کا سیدھا ہے، چھوٹا سا مسلمان. ہاں جی. مسلمہ ہو تب بھی کذاب و دجال. اور ایران کا بہا اللہ ہو تب بھی بولیں. میں پنجاب سے آیا ہوں، ہمارے ہاں آدھی تقریر ہم کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے حضرت، آدھی ہم کرتے ہیں، آدھی ہم مجمع سے کراتے ہیں. قادیان کا غلام احمد ہو تب بھی کذاب و دجال. کیونکہ ہمیں واسطہ ملت اسلامیہ پاکستان کو، بلکہ بر صغیر پاک و ہند کو واسطہ مرزا قادیانی سے بڑھا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس فتنے کے خلاف بھرپور جد و جہد کی، تقریباً 100 سال جد و جہد کی ہے. ہمارے علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ. یہ سلسلہ چشتیہ کے شیخ ہیں. ہمارا دیوبندیوں کا سرکاری سلسلہ تصوف وہ چشتی ہے. ہاں جی. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا سید حسین مدنی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، غرضے کے پوری دیوبندی جماعت کے پیر و مرشد وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حضرت حاجی صاحب کے پہلے خلیفہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ مرزائیت سے پہلے، بہت پہلے، تحذیر الناس کے نام سے کتاب لکھی. تحذیر الناس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان. تحذیر الناس ہے اردو کی کتاب، لیکن میرے جیسے عام مولوی کو نہیں سمجھ آتی. آپ کے جامعہ بنوری ٹائم سے، حضرت دارالعلوم سے وہ بڑے بڑے اساتذہ کرام سمجھتے ہوں سمجھیں. میں نے 3 دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے بھاری پتھر سمجھ کر چوم کر رکھ دیا. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں ختم نبوت کی 3 قسمیں بیان. ختم نبوت رتبی، مرتبے کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخر نبی. ختم نبوت زمانی، زمانے کے اعتبار سے حضور اللہ کے بولیں آخر نبی. ختم نبوت مکانی، مکان اور مقام کے اعتبار سے حضور اللہ کے آخر نبی. اصل میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، نیچے والی 6 زمینوں پر بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نیچے والی 6 زمینوں کے نبیوں کے بھی خاتم و آخر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمارے حاجی صاحب کے آخری خلیفہ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمہ اللہ ہیں. گولڈا شریف اسلام آباد کے قریب ہے. سفر حاج پر تشریف لے گئے. حضرت حاجی صاحب نے انہیں سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت عطا فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا پروگرام کہ جی میں حج و عمرہ سے فارغ ہو کر دمشق اور فلاں علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سال 6 مہینے کے بعد واپس وطن جاؤں گا. تو میں نہیں، آپ حج و عمرہ سے فارغ ہوتے ہی فی الفور ہندوستان واپس سے جڑ جائیں. ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. وہاں ایک بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس کے انسداد کے لیے اللہ پاک آپ سے کام لے. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آیا اور ابھی سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی. آج تو 3 گھنٹے کا سفر ہے، اس وقت 3-4 مہینے پانی میں سفر ہوتا تھا بحری جہاز کا.
مطلب میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جس کے مقابلے میں مرشد نے جد و جہد کا حکم ہوا ہے۔ مطلب ایک رات سویا، ابھی نیند شروع ہوئی تھی، اونگ ہی آئی تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے۔ میں اٹھ کر آپ کی ہاتھ مبارک کو چوما، 10 بوسے کی، مصافحہ و معانقہ کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے علی تو بآرام نشست آئی، ملفوظ فارسی زبان میں ہے، میرے علی تو بآرام نشست آئی، غلام احمد احادیث من را بمقراض الہاد پارا پارا بے کند۔ میرے علی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مرزا قادیانی بے دینی کی کینچی سے میری حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اٹھے، انہوں نے شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھی، قادیانیوں نے شمس بازگاہ کے نام سے جواب دیا، حضرت پیر صاحب نے سیف چشتیائی لکھی۔ مرزا قادیانی ملعون سے لے کر مرزا مفرور تک کسی قادیانی خلیفے کو جرأت نہیں ہوئی کہ جس طرح تحذیر الناس کا جواب نہیں لکھ سکے، ایسے ہی سیف چشتیائی کا جواب بھی نہیں لکھ سکے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کے گزار دے، ساری زندگی روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ و صدقات ادا کرے، نیکی کے تمام کام کرے، لیکن جب تک حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر اللہ پاک کا آخری نبی نہ مانے، اللہ پاک کے یہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، نہ اس کے فرائض کام آئیں گے، نہ نوافل، نہ حج، نہ عمرے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، غرض کوئی نیکی اس کی کام نہیں آئے گی۔ اگر کسی عالم نے اس مسئلے کو بیان کرنے میں سستی کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر، آپ یوں تعبیر کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ کان سے پکڑ کر اس بات پر لگایا، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب کو، ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ، مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، جو جمعیت علماء اسلام کے تقریباً 40 سال امیر رہے، حافظ الحدیث تھے، بلا مبالغہ ہزاروں حدیثیں انہیں یاد تھی، اور وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہر کے خاندائم فراموش کردہ اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم۔ ہم نے جو کچھ پڑھا بھول گئے، لیکن یار کی حدیث ہے جس کا بار بار تکرار کرتے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے میں حضرت درخواستی ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ارادہ یہی تھا کہ بقیہ زندگی مدینہ طیبہ میں گزاریں گے، تو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد، میں عبداللہ کیا کرنے آیا ہوں؟ یا رسول اللہ، بقیہ زندگی آپ کے شہر میں، آپ کے جوار میں، آپ کی ہمسائیگی میں گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ فرمائیے، میں تمہارے ملک میں کتے میری ختم نبوت کو بھونک رہے ہیں، تم یہاں گئے ہو، فی الفور واپس جاؤ اور جا کر قادیانیت کو مقابلہ کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میرے نواسے عطا اللہ شاہ کو سلام کہنا، اور کہنا ڈٹ کر قادیانیت کا مقابلہ کرتے رہے، میں اس کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا ہوں۔ کیسے باخبر رہتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میں تورث اعمال امتی علیہ، میری امت کے اعمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں 2 دن پیش ہوتے ہیں، جمعہ کے دن، پیر کے دن۔ ذرا آپ تصور فرمائیں، جب کراچی کا مسلمان
کسی قادیانی سے جفے لگا کر مل رہا ہو، اس عالم میں اس کی رپورٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو، انہیں جگا دیں، بیٹا سفر میں نے کیا، نیند آپ کو آ رہی ہے، ہاں جی، تو دیکھیں تقریر کا موشن ٹوٹ جاتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میں تو رضو اعمال امتی علیہ، میری امت کے اعمال میری خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر اس حالت میں میرا اور آپ کا عمل حضور کی خدمت میں پیش ہو کہ ہم قادیانی سے جفے لگا کر مل رہے ہوں، ان سے دوستانہ پینگیں بڑھا رہے ہوں، انہیں اپنی شادی غمی میں شریک کرتے ہوں، ان کی شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہوں، اس عالم میں اگر میری اور آپ کی رپورٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو، آپ تصور فرمائیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و جگر پر کیا گزرے گی۔ کلمہ میرا پڑھتا ہے، بزرگوں کو بھی جگا دے، سونا میری طرف توجہ، کلمہ میرا پڑھتا ہے، ہاں جی، حضرت اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بسوں پر لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، لکھا ہوتا تھا نا، آج کل تو گھر نہیں لکھا ہوتا، تو فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ تو دیکھیے اگر اس عالم میں میری اور آپ کی رپورٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو تو آپ کے قلب و جگر پر کیا گزرے؟ میرے محترم دوستوں، قادیانیوں سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، واللہ العظیم، سرائیکی زبان چادن بننا سانجا نہیں، آپ تو شہری لوگ ہیں اور کراچی کے لوگ بننا کہتے ہیں، وہ کھیتوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے وہ کوئی مشترکہ نہیں ہے، نہ دکان کا جھگڑا ہے نہ مکان کا جھگڑا ہے، واللہ العظیم کوئی جھگڑا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک کذاب و دجال کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے خاندان کو خاندان رسول کہتے ہیں، الیاذ باللہ اس کے ساتھیوں کو صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے گدی نشینوں کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ فتنہ تھا، ہمارے بزرگوں نے سال ہر سال اس فتنے کے خلاف جدوجہد، 1953 کی تاریخ چلتی ہے، صرف لاہور شہر میں، غالباً یہ آپ کا یہ ناظم آباد بھی خواجہ ناظم الدین کے نام پر ہے، ایسے جی، خواجہ ناظم الدین اوسط پاکستان کا وزیر اعظم تھا، الحاج آپ نے نام کے ساتھ الحاج لکھواتا تھا، اس کے دور اقتدار میں 10,000 مسلمانوں کو صرف لاہور شہر میں خاک و خون میں تڑپایا گیا۔ ہاں جی، اللہ کام نہ لینے پر آئے تو الحاج سے نہ لے، کیا سمجھے، اور لینے پر آئے تو ایک رن سے لے لے۔ اس کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم الحاج بھی نہیں تھا، نمازی بھی نہیں تھا، بس واجبی سا مسلمان جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اللہ پاک کام نہ لینے پر آئے تو الحاج خواجہ ناظم الدین سے نہ لے۔ اور اس نے جب ہمارے وفود اسے ملے، انہوں نے کہا جی اگر میں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، امریکہ خدا سمجھتے ہیں نا جی، امریکہ ہمارے گندم بند کر دے گا۔ غرض ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، بظاہر وہ تاریخ گولی سے دبا دی گئی۔ ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک افسر نے پوچھا شاہ جی آپ نے اتنی بڑی تحریک چلائی، 10,000 مسلمانوں کو آپ نے شہید کرایا، میرے دو سوال ہیں، شاہ جی نے کیجیے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان 10,000 شہداء کے خون کا ذمہ دار کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی بھی ہوئی، اتنی بڑی تحریک بھی چلی لیکن تحریک ناکام ہوئی۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں تک 10,000
شہدائے ختم نبوت کے خون کا تعلق ہے، میں عطا اللہ شاہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں میرے کہنے کی وجہ سے شہید ہوئے، میرے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے شہید ہوئے، اور قیامت تک جتنے لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کریں گے، عطا اللہ شاہ سب کے خون کا ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی ذمہ دار ہے، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ کیا خیال ہے شہداء لال مسجد کے متعلق؟ چودھری شجاعت حسین ذمہ داری اٹھاتا ہے، اعجاز الحق ذمہ داری اٹھاتا ہے، شیدت علی جو ہر روز بے تکے بیانات دیتا ہے، یہ بھی اس وقت پرویز مشرف کی کابینہ کا ایک فرد تھا، اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھا، ان میں سے کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک طرف شاہ جی ہے، میں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے سب کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ، اور دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کی حکومت نے ہماری یہ تاریخ گولی سے دبا دی، میں آپ توجہ کیجیے، میں نے مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں ایک ٹائم بم چھپا دیا ہے جو وقت مقررہ پر پھٹے گا۔ دنیا کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کے غیظ و غضب سے قادیانی کو نہیں بچا سکی۔ کلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اس مرد کلندر نے 1954 میں یہ بات کہی، ٹھیک 20 سال کے بعد 1974 میں ٹائم بم پھٹا، ربوی گنڈوں کے ہاتھوں پھٹا، ربوہ کی سرزمین پر پھٹا، اور پھر الحمدللہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نور رحمہ اللہ فرما رہے تھے، ہاں جی، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد فرما رہے تھے، بریلوی مکتب فکر کے علامہ عبدالستار خان نیازی فرما رہے تھے، مولانا محمود احمد رضوی فرما رہے تھے، اہل حدیث مکتب فکر کے علامہ ثانوی ظہیر حافظ عبد القادر روکڑی یہ حضرات فرما رہے تھے، اسمبلی میں مولانا مفتی محمود تھے، مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک تھے، علامہ شاہ نورانی تھے، اسمبلی میں بحث چل رہی تھی۔ آپ کے یہاں سے ایم این اے تھے مولانا ظفر احمد انصاری رحمہ اللہ، کھڑے ہوئے اور کہا حضرت جناب اسپیکر توجہ میں، جناب مرزا غلام محمد صاحب قادیانی فرماتے ہیں، جنوبی پنجاب سے لیاقت پور سے ایم این اے تھے خواجہ جمال محمد قریجہ صاحب کھڑے ہوئے، کہا جناب اسپیکر آپ اس مولوی صاحب کو روکیں، یہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ جناب اور صاحب کا لفظ نہ کہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کی باری کل آئے گی، میں عجیب آدمی ہے، مجھے 104 درجے کا بخار اب ہے، میرے پیٹ میں مروڑ اب اٹھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کل ڈاکٹر کو بلاؤں گا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، روکیے اس مولوی صاحب کو، ابھی روکیے۔ انہوں نے کہا آپ جذباتی ہو رہے ہیں، کہا جذباتی ہونا کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے باپوں کو سور کہتے ہیں، ان لدا سارو خنازیر الفلاح، یہ ملعون کہتا ہے کہ میرے دشمن جنگلوں کے سور ہیں، خنزیر نہیں، وَنِسَاءُهُم مِّن دُونِهِنَّ الْأَقْلَابُ، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ تو خواجہ جمال محمد قریجہ کہنے لگے جو ہمیں سور کا بچہ کہتا ہے وہ خود سور کا بچہ ہوگا، جو ہمیں کتیا کا بچہ کہتا ہے، جو ہماری ماں کتیا کہتا ہے اس کی ماں کتیا ہوگی۔ غرض ہے کہ 13 دن انہیں موقع دیا گیا، جب ہمارے حضرات نے گرفت کی، میں مختصر کرتا ہوں، گرفت کی تو مرزا ناصر سرپٹا اٹھا، انہوں نے کہا مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، مولانا غلام غوث اور شاہ نورانی کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسپیکر نے کہا کہ یہ اسمبلی جیوری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، عدلیہ کی، اور عدلیہ کا جج جو چاہے کہے، کیا خیال ہے بھائی، جو چاہے فیصلہ کرے، صحیح کرے یا غلط کرے، لیکن میں ججوں سے بھی کہا کرتا ہوں ججوں سوچ سمجھ کر فیصلے کرو، ایک عدالت اور آنے والی ہے جس عدالت میں تمہارے فیصلے تلیں گے کہ تم نے جو فیصلے دیے ہیں یہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ مجھے اس سے بحث نہیں کہ عمران خان کے متعلق تم نے کیا فیصلہ دیا، نواز شریف کے متعلق تم نے کیا فیصلہ دیا، فلاں کے متعلق
مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلے سوچ سمجھ کر ہونے چاہیے تاکہ اللہ کے حضور شرمساری نہ ہو۔ تو بہرحال اسپیکر نے یہ کہا تو کہ یہ جج ہیں۔ اس نے کہا جی میں نہیں آتا۔ ہمارے حضرات نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں۔ اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، یہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یحییٰ بختیار ذمہ لگایا گیا تو ہم نے ساری اپنی لائبریری ملتان سے اسلام آباد گورنمنٹ لاجز میں منتقل کر دی۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ جو آپ کے کراچی سے تعلق رکھتے تھے، الفلاح مسجد کے خطیب حضرت لدھیانوی، میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد ایاد، مولانا عبدالرحیم اشر اور غرضے کے مبلغین ختم نبوت، وہ رات کو اس کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے اور دن کو وہ گرجتا۔ اس کا ایک انٹرویو ہے، اس میں کہتا ہے کہ مجھے ایک دن پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا کہ یحییٰ کہاں ہوں؟ میں نے کہا آفس میں۔ کہا تو میں بھٹو صاحب یاد کر لیں۔ تو میں بھاگم بھاگ پرائم منسٹر ہاؤس گیا، دیکھا بھٹو صاحب کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے کہ ابھی مرزا ناصر احمد آیا تھا اور وہ کہتا تھا تمہارا اٹارنی جنرل مجھے کافر قرار دلوانے پر تلا ہوا ہے۔ تو یحییٰ بختیار کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک سے دلائل دیتا، احادیث نبویہ سے، فقہ اسلامی سے، میں نے کہا بھٹو صاحب یہ کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کافر ہے، یہ کہتا ہے پیپلز پارٹی والے کافر ہیں، یہ کہتا ہے مسلم لیگ والے کافر ہیں، یہ کہتا ہے جمعیت علماء اسلام والے کافر ہیں، یہ کہتا ہے دیوبندی کافر، بریلوی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر، دا ٹول مسلم کافر نہیں، سب مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ اب آپ فرمائیں۔ تو بقول یحییٰ بختیار مرحوم بھٹو صاحب نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائی، لڑکائی سمجھتے ہیں نا، پھینکی، کہا یہ سور کا بچہ کافر ہوگا، ہم کافر ہوں۔ تو 13 دن کی بحث کے بعد 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کافر قرار دیا گیا۔ 90 سالہ جدوجہد کے بعد مرزا قادیانی نے جس دن نبوت کا دعویٰ کیا تھا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، قرآن پاک کی روح سے، احادیث نبویہ کی روح سے، فقہ اسلامی کی روح سے، اسے کافر قرار دلوانے پر 90 سال جدوجہد کرنی پڑی۔ 7 ستمبر 1974 کا یہ فیصلہ ہے۔ جو بچہ اس کے بعد پیدا ہوا وہ تو اب آدھا بابا بن گیا ہے، ہاں جی۔ اس سے پہلے تو ہماری مسجد کا محراب و منبر ہر جمعہ قادیانی کے خلاف آواز صدا بلند کرتا تھا۔ ہم یہ سمجھے، علماء یہ سمجھے کہ جناب اب قادیانی کافر قرار دیے گئے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن قادیانیت کا فتنہ موجود ہے۔ ان بدبختوں نے ہمیں تو کہا یہ سرکاری مسلمان ہے، اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہا۔ بہرحال 7 ستمبر 1974 کا یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس وقت کے اسپیکر نے اس پر پابندی لگا دی کہ اس کی شادی نہیں ہوگی۔ قادیانیوں نے کہا کہ جناب اس لیے پابندی لگائی ہے اگر یہ شے ہو جائے تو پورا ملک قادیانی ہو جائے گا۔ 40 سال کے لیے پابندی لگا دی۔ یہ زرداری صاحب کے دور میں جناب یہ محترمہ فہمیدہ مرزا نام تھا، اس فہمیدہ مرزا یہ اسپیکر تھے، انہیں متوجہ کیا گیا کہ 40 سال کے لیے پابندی لگی تھی، اب 40 سال پورے ہو گئے، چنانچہ اس کی اشاعت ہوئی اور 48 لاکھ روپیہ قومی اسمبلی کا خرچ ہوا۔ تمام تر کوشش کے باوجود ہمیں اس کی کاپی نہ ملی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی، حیدری صاحب سے درخواست کی، ہم نے اپنے علاقے کے ایم این اے حضرات سے کہا کہ آپ قومی اسمبلی سے بولیں، لیکن کوئی کتاب نہ ملی۔ لندن سے ہمارے ایک دوست نے فون کیا کہ نا وہ تو ساری نیٹ پر آ چکی ہے، ہم نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، پورا سال محنت کر کے اسے شائع کی، اور الحمدللہ اس فیصلے کی اشاعت سے مسلمان قادیانی نہیں ہوئے، قادیانی مسلمان ہوئے۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ ابھی 4 دن پہلے آپ کے منگو پیر میں 19 قادیانی اسلام کو، ہاں جی، اور پورے ملک میں تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم ہر سال ستمبر کا پہلا عشرہ
عشرہ ختم نبوت، 10 دن عشرہ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سال ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے توسیع دینی چاہیے، 10 دن نہیں، پورا مہینہ جو ہے وہ ماہ ختم نبوت کے طور پر منایا جائے۔ چنانچہ اس کا آغاز ہم نے آپ کے کراچی سے کیا ہے کہ یہاں مزار جناح کے پلاٹ میں ہم نے ایک بڑی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کے چوٹی کے رہنماؤں کو ہم نے دعوت دی۔ آپ میزبان ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کانفرنس میں شریک ہوں۔ کیا خیال ہے، شریک ہوں گے؟ مجھے معلوم ہے، میں آپ کی سرگرمیاں دیکھتا رہتا ہوں۔ عمران خان کے جلسے میں آپ کتنا شریک ہوتے ہیں، ہاں جی، زرداری کا جلسہ ہو، بلاول کا جلسہ ہو، آپ لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ اس کا آپ کو قبر، حشر اور آخرت کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، چند آدمی کو فائدہ ہوگا، جنہیں کونسلر کی سیٹ ملے گی، جنہیں چیئرمینی کی سیٹ ملے گی، یا قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں جائیں گے، باقی تو عام مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جو مسلمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے اس پروگرام میں شریک ہوگا، انشاءاللہ العزیز اللہ اسے راضی۔ کیا خیال ہے، میں کیا توقع رکھوں؟ شریک ہوں گے نہیں؟ اچھا، جو کہتے ہیں نہیں شریک ہوں گے، ہاتھ کھڑے کریں۔ میں نے بہت سی جگہ پر آپ لوگوں کا امتحان لیا ہے، اکثر جگہ پر آپ امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، الحمدللہ۔ اچھا، جو کہتے ہیں شریک ہوں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ، سارے حضرات ہاتھ کھڑے کریں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، میرے اللہ ہاتھ میں نے کھڑے کرائے، ہمت اور توفیق آپ ان دوستوں کو دیں کہ یہ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ اللہ پاک سے دعا بھی کریں۔ اس وقت ملک عزیز جن حالات سے دوچار ہے وہ آپ کے سامنے، پورے ملک کا 75% حصہ وہ سیلاب کی نظر رکھ جائے۔ کوہستان کے وہ 5 نوجوان، ان کا المناک منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے کہ دعائیاں دیتے رہے، 4 گھنٹے تک آوازیں دیتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وہ اپنے ہیلی کاپٹر پر عمران خان کے جلسے میں گیا ہوا تھا، اور بیچارے پانی کی نظر ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہمارے انتظامیہ میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا کل ایک بی بی جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے نوشہرہ کا، اس نے جناب گھروں میں جا کر دستک نہیں، سوٹی کے ساتھ دروازے کھٹے، نکلو بیٹھ، اٹھاؤ اپنا سامان، سب کو نکالا، اور اللہ پاک نے ان کو بچا لیا۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے وہ دوست جو اس سیلاب کی نظر ہوئے اور پانی میں بہہ گئے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ یہاں بہت ساری جماعتوں نے جو ہے ریلیف کیمپ لگائے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان میں بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت انشاءاللہ 1 ستمبر کے بعد حضرت، اگرچہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی ایک ٹرک جو ہے وہ ہمارے دفتر میں آیا ہے۔ بہرحال جتنی اللہ پاک، میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک نوجوان فروٹ بیچ رہا تھا، اس کے بعد 2 آدمی آئے، کہنے کہ چندہ دو، کس چیز کو؟ ہفتے کٹے ہو، انہوں نے کہا سیلاب زدگان کے لیے۔ تو اس نے جیب میں سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور پھر جیب کی ساری تھیلی انہیں دے دی۔ کسی نے کہا سب پیسے دے دیے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کل دیں گے، پرسوں دیں گے۔ وہ بیچارے جو تڑپ رہے ہیں، جنہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا، تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ہم ان سے مالی تعاون کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دیں۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔
یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے پیروں استادوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، یا اللہ کریم ہمارے خاندانوں کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے جو دوست جو مسلمان بھائی وہ پانی میں بہہ گئے، یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ جہاں بھی وہ ہے جو ان کی قبر جہاں بنی، یا اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے منور فرما، یا اللہ جو بے گھر ہو چکے ہیں انہیں گھر عطا فرما، یا اللہ جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے انہیں کھانا عطا فرما، پینا عطا فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ میں وہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ میں ملتان سے بیٹھا 27 گھنٹے میں یہاں پہنچا، 50-60 کلومیٹر کا سفر ایسا تھا، گاڑی گویا کہ دریا میں چلتی رہی، یعنی ریلوے ٹریک کے اوپر پانی ہے۔ اللہ پاک اس عذاب سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، اور ہماری یکم کو اور اس کے بعد جتنی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں پورے مہینے میں بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ و مامون فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو میرے پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے محفوظ و مامون فرما۔ انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آمین برحمتک۔